میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ رب العالمین جانتا ہے، لیکن سوال و جواب اس لیے کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی سننے والا قرآن اترنا تھا تو کلام اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ گمراہی کی اصل جو ہے وہ سبب کیا تھا۔ پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قالا، شیطان بولا، لم اکن لاسجد، کہ نہیں ہوں میں واسطے کہ میں سجدہ کروں۔ کس کو سجدہ کروں؟ لبشر، میں بشر کو سجدہ کروں۔ آدم علیہ السلام، آدم بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ جو تیری تخلیق ہے میں اس کو سجدہ کروں، نہیں بشر کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہاں دیکھیے میرے بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ بشر تھے کہ نہیں تھے؟ مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کرام بھی بشر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بشریت بھی عطا کی، نورانیت بھی عطا کی، عظمتیں عطا کی، کائنات میں جتنی عظمتیں ہیں وہ عطا کی، لیکن یہاں پر شیطان آدم علیہ السلام کو جو بشر کہہ رہا ہے تو کیا یہ محبت سے بشر کہہ رہا ہے؟ ادب سے بشر کہہ رہا ہے؟ تو دراصل شیطان جو ہے ڈیگریڈ کرنے کے لیے معاذ اللہ کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے لیے اس انداز میں کہ اس کی توہین مقصود ہو، اس کو ڈیگریڈ کرنا مقصود ہو، اس انداز میں بشر کا لفظ استعمال کرنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، یہ شیطان کا طریقہ تھا۔ تو شیطان اب الفاظ غور کیجئے، لے بشر، میں بشر کو سجدہ کروں، تو بشر بشر اللہ کے جانتے ساتھ جبرائیل کو نہیں پتا تھا یہ بشر ہے، اسرائیل علیہ السلام ساروں کو پتا تھا۔ پتا ہونا اور بات ہے، پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے لباس میں آئے، لیکن بطور تانا زنی کرنا کہ ہماری طرح بشر ہے، تو یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اس بشر کو کیوں سجدہ کروں۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات پر ہے کہ اللہ پاک نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ کہا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں پر قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس نے بشر کا لفظ استعمال کیا۔ اور یہ بھی آپ غور کیجئے، جو قرآن مجید کا میں ایک طالب علم ہوں، جو قرآن مجید پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو جہاں پر بھی بشر کا تذکرہ آئے گا توہین کے انداز میں، تو وہ کوئی رسول کا ماننے والا نہیں کہے گا۔ پورے قرآن میں یہ انداز آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ جو کفار تھے، جو منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح ہی بشر ہے، اس کی تعظیم کیوں کریں، اس کا ادب کیوں کریں، اس کا احترام کیوں کریں۔ تو نبی کو بشر ہونے کا تانا دینا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، جو کہ قرآن مجید ہے۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، خلقتہ، اس کو تو نے تخلیق کیا، کس سے؟ من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، اور حمأ کیچڑ والا جس میں لیس پیدا ہو گیا، حمأ مسنون سے تو نے کیچڑ والے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، تو نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ اب جب آدم، اب یہاں پہ غور کیجئے، اس نے معاذ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہا کسی کو کہ میں تمہیں شریک ٹھہراتا ہوں، تو وحدہ لا شریک نہیں، اللہ کو تو وہ ایک مان رہا تھا۔ لیکن یہاں عبادت کا کنسیپٹ دیکھیے، عبادت وہ نہیں میرے بھائیوں جو بندہ اپنی مرضی سے کرے، عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کی جائے۔ سبحان اللہ۔ جو ایک ہے خود ساختہ، بندہ دین خود گھڑ لے، وہ قبول نہیں، ایک ہے خدا ساختہ، دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بنائے، عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین بنایا، شیطان اپنی مرضی سے دین بنانا چاہتا۔ تو پتہ چلا کہ تعظیم سے شرک جو ہے وہ نہیں آتا، اور آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کے لیے کہا اس میں بھی حکمتیں تھیں، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی، اللہ کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو نبی کو بشر بشر کہتا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے، چلے شیطان دیکھ رہا تھا نا کہ جبرائیل سجدہ کر رہا ہے، اسرائیل علیہ السلام سجدہ اس کی اپنی عقل میں نہیں آ رہا تھا، مانا، لیکن دوسرے سارے فرشتے جب سجدہ کر رہے تھے اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس نے تقلید کا بھی انکار کیا۔ تقلید کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم اماموں کو مانتے ہیں نا، چلے جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کو تو سمجھ آ گیا، ہم ان کے کہنے پر مان لیتے ہیں۔ تو جو پہلا گناہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے،
وہ کہتے ہیں جی بس مینو نہیں سمجھ آئی تو میں فلا امام ابو حنیفہ کو کیوں مننا، میں امام بخاری کو کیوں مانا؟ تو اللہ پاک نے شروع سے کہہ دیا کہ جب اللہ کے نیک اور مقبول بندے کوئی عمل کر رہے ہوں اور تیری عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو تو تو تقلید کر دوسروں کے پیچھے چل جائے گا تو گمراہی سے بچ جائے گا۔ اب یہاں شیطان کیوں بھٹکا تھا؟ یہ سمجھتا کہ میری عقل میں تو نہیں آ رہا، لیکن یہ جو جبرائیل علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں، یہ جو اسرائیل علیہ السلام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان وہ پہلا مردود تھا جس نے تقلید کا بھی، کسی اور کے پیچھے چلنے کا بھی انکار کیا۔ اس لیے جب بندہ کسی اللہ والوں، اور قرآن مجید نے شروع میں کہہ دیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کر مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے قرآن کے شروع میں کہہ دیا کہ تم اگر خود اپنے لیے کہو کہ نہیں میں ہی ماڈل ہوں تو نہیں منزل تک پہنچ سکے گا، میری ذات مجھے تو تو دیکھ نہیں سکتا، میں تو تمہیں نظر نہیں آ سکتا، میں تو تمہیں براہ راست کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ نے شروع میں ماڈل بنا دی کہ راستہ ان بندوں کا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا ہے تو ان کی طرف نگاہ رکھنا، دیکھنا کہ کن پر انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ بندوں کے پیچھے تو لگ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے صراط مستقیم نصیب ہو جائے گا۔ خیر یہاں پر پھر تفصیلی بات ہو جائے گی۔ رب العالمین نے آگے سے اس وقت شیطان سے کیا کہا، قال فخرج، اللہ پاک نے فرمایا فخرج، نکل جا، خارج ہو جا، یہاں سے چلا جا، منہا، اس مقام سے تو جا، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کے رجم سے نکلا ہے، سنسار کرنا، مارنا، مردود، تو مردود ہے، میرے رسول اور میرے نبی کا ادب نہیں کیا، تو یہاں سے نکل جا